بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی بیان تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی انسان ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیل اور اسلامی دونوں طریقوں سے روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے 300 اونٹوں اور کھچروں پر لائے جاتے تھے، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے اخلاق اور نیک افرادوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطف میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موت کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اس قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجی اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھی جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے اموار کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ ایک فحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے بھی انجام دیا ہو تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی، اور آپ نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کو پار کر کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے
اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں ڈھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں ڈھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف پوری طرح سے بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہے، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنے رہے گی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔